بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اے ویری اسپیشل ایپیسوڈ آف تھنگز دیٹ میٹر. میں نے ویڈیو میں بھی اناؤنس کیا تھا کہ انشاءاللہ دس ویک کلاس از گوئنگ ٹو بی ویری اسپیشل، سو کلوز ٹو مائی ہارٹ، بیکاز ہم لوگ آپ کو یہ تو بتاتے رہتے ہیں کہ علم کی بہت اہمیت ہے، علم حاصل کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، قرآن پہ عمل کرنا ہے، اور مختلف کتابیں آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں، مختلف تفاسیر آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں. However, مجھے بہت سے سوالات آ رہے تھے کہ قرآن پڑھنا کیسے ہے، کون سی تفسیر پڑھیں، قرآن کو کیسے سمجھیں، کس سورہ سے سٹارٹ کریں، واٹ از دا اپروچ، ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. پھر قرآن پڑھنے کے حوالے سے جو سوالات جنم لیتے ہیں ان سوالوں کو ہم کیسے جو ہے وہ لیں، ان کے آنسرز ہم کہاں سے تلاش کریں. سو الحمدللہ آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں تھنگز دیٹ میٹر کی جو اگلی کلاس ہے اس میں نالج ڈیفینیٹلی اسی پہ میرا فوکس ہوگا کہ نالج حاصل کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، بٹ میں ہینڈز آن اپروچ کے ساتھ آپ سب کو قرآن پڑھ کے دکھاؤں گا. میرے پاس کچھ کتابیں ہیں، وہ کتابیں میں آپ کو دکھاؤں گا، کچھ تفاسیر ہیں وہ دکھاؤں گا. میں آپ کو انشاءاللہ ایک اپروچ بتاؤں گا کہ قرآن کیسے پڑھتے ہیں، قرآن کو ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں، اور قرآن کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ اٹ، دیکھیں میری جو جرنی ہے قرآن کے حوالے سے، اٹ واز ان 2007 میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. قرآن کو پڑھنے کے مختلف طریقے، ایک ہے کہ آپ سمپل ٹرانسلیشن سے گو تھرو کریں. آپ پہلے ایک سورہ کا کرکس لے لیں، اوور آل گو تھرو کر کے کہ چلو پہلے ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں، جو سوالات پیدا ہوں گے ان کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھتا ہوں، صبر کے ساتھ چلتا ہوں یا چلتی ہوں. لیٹس ریڈ قرآن کہ اس میں ہے کیا، اوور آل اس کی ایک تھیم کیا ہے قرآن کی، پھر ہر سورہ کی کیا تھیم. دوسرا طریقہ ہے بہت ڈیٹیلڈ میتھڈ کہ ہم ایک سورہ کھول لیں، اس کا ورڈ بائی ورڈ میننگ بھی دیکھیں، پھر یہ ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کی تفسیر بھی دیکھیں. تفسیر وین اٹ کمز ٹو تفسیر ہم مختلف تفاسیر دیکھیں، نوٹس بنائیں، پراپر محنت کر کے قرآن کو سیکھیں. یہ طریقہ ظاہر ہے بہت ٹائم مانگتا ہے، اس کے لیے بہت کمٹمنٹ چاہیے، اس کے لیے آپ کو 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں. میں آج آپ کو دونوں طریقوں کے بارے میں بتاؤں گا، مختلف تفاسیر کے بارے میں ہی بتاؤں گا، اور اپنا ایک پرسنل اوپینین دوں گا کہ میں نے قرآن کو کیسے سیکھا تھا جب 2007 میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا. اور اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ میری زندگی میں اللہ کے بہت کروڑوں احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ میں نے قرآن کو سمجھا. میں نے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں قرآن کی محبت پیدا کی، مختلف ٹرانسلیشنز میں نے دیکھیں، اور اپنی طرف سے جتنی میں ایفرٹ کر سکتا تھا قرآن کی مختلف تفاسیر دیکھیں. لیکچرز پریپیئر کرتے ہوئے بھی ہم قرآن جو ہے وہ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں، ہمیشہ کوشش کرتے ہیں قرآن سے زیادہ کوٹ کریں، حدیث سے کوٹ کریں. سب سے پہلا جو میں نے جو ایک چیز کی تھی، سب سے پہلی چیز، دیکھیں یہ میرا ویسے بھی ایک پڑھنے کا طریقہ، ہر بندے کا نا پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی کتاب پڑھیں، سب سے پہلے اس کے کنٹینٹس، سب سے پہلے جو کنٹینٹس کا پیج ہوتا ہے نا اس سے گو تھرو کریں. اس کے بعد وہ چیپٹرز کو انڈرسٹینڈ اس طرح سے کریں ان کے ناموں کے تھرو. مثال کے طور پہ اگر میں فزکس پڑھاتا ہوں، فزکس کی بات کروں، جنرل فزکس میں کیا ہے، نیوٹونین میکینکس میں کیا ہے، تھرمل فزکس میں کیا ہے، کون کون سے چیپٹرز ہیں، لائٹ ساؤنڈ اینڈ ویوز میں کیا ہے، الیکٹرسٹی اینڈ میگنیٹزم میں کیا ہے، نیوکلیئر فزکس میں کیا ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ فزکس میں میرا انٹرسٹ ہے، فزکس پڑھاتا ہوں بینگ این انجینئر. مجھے جب چیپٹر وائز پتہ لگ جائے گا کہ اس بک میں چیپٹر وائز یہ چیپٹرز ہیں اور ان کی ترتیب پتہ لگ جائے گی، اور پھر مجھے ایک چیپٹر کے کنٹینٹس پتہ لگ جائیں گے. مثال کے طور پہ لیٹس ٹاک اباؤٹ، سپوز کر لیں فورسز کا چیپٹر ہے، فورسز کے چیپٹر میں کیا کیا سب ٹاپکس ہیں، وہ جب تک مجھے نہیں پتہ لگ جائیں گے مجھے چین نہیں آتا. میرا مطلب پڑھنے کا یہ طریقہ، اور میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ اسی طرح سیکوینس وائز چلیں، یہ آپ کے برین کے لیے اچھا ہے. ہیونگ ریڈ سائیکالوجی، میموری کا چیپٹر ہمیں پڑھایا جاتا ہے سائیکالوجی میں، میموری کس طرح سے بنتی ہے، ہمارا برین کس طرح چیزیں میمورائز کرتا ہے، کس طرح اس کو سسٹین کرتا ہے. یہ میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں. جب آپ کے نا برین میں بلاکس ہوتے ہیں میموری کے، جب آپ ہر چیپٹر کا ایک بلاک بنا لیں گے نا، آپ کو اس کے کنٹینٹس پتہ ہوں گے، آپ کو سیکوینس وائز اس میں ٹاپکس پتہ ہوں گے، دیٹس بیٹر فار یور برین.
آپ کی میموری کے لیے وہ بیٹر ہے، وہ چیز زیادہ دیر سسٹین رہے گی۔ اب مثال کے طور پہ قرآن پڑھنا، سب سے پہلی بات، قرآن کے 114 چیپٹرز ہیں، مجھے کنٹینٹس کا پتہ ہونا چاہیے۔ ان 114 چیپٹرز میں سے 86 مکی سورز ہیں، 28 مدنی سورز ہیں۔ جو 86 مکی سورز ہیں، ظاہر ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی 13 سال کی زندگی ہے وہی آنے کے بعد، وہ ظاہر ہے کہ اس زندگی کے جو حالات تھے، جو چیلنجز تھے، جو ان کے ٹاسک تھے، جو کویسچنز ان سے کیے جاتے تھے، جو مسئلے ان کو درپیش آتے تھے، وہ ان سے ریلیٹڈ ہیں۔ اگلے جو 10 سال مدنی دور ہے اس میں 28 سورج نازل ہوئی ہیں۔ مدنی سورج کی کیا تھیم ہے، مکی سورج کی کیا تھیم ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مکی سورج میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیم بلڈنگ کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی شخصیت پہ ورکنگ کر رہے تھے، پرسنالٹی پہ ورکنگ کر رہے تھے، وہ ایک ٹیم بنا رہے تھے جس نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچانا ہے، چینج لے کر آنی ہے، سوشل ریولوشن لانی ہے۔ لہٰذا یہ ضروری تھا کہ ان لوگ کو معرفت الہی اور فکر آخرت کا کنسیپٹ دیا جائے اور ان کے عقیدے پہ، ان کے کریڈ پہ ورکنگ کی جائے، ان کی پرسنالٹی سٹرونگ کی جائے۔ عقیدہ ہماری پرسنالٹی کو سٹرونگ کرتا ہے۔ دا مور یو نو اللہ سبحانہ تعالیٰ، دا مور سٹرونگر یو بیکم۔ یہ میرا سینٹینس یاد رکھیے گا، جتنا آپ رب العالمین کو جانیں گے آپ کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی جائیں گی، آپ زندگی میں اتنے بہادر ہوتے جائیں گے۔ اس لیے معرفت الہی مکی سورج زیادہ تر، مدنی میں بھی ہے، ڈیفینیٹلی ہے۔ تو اسی طرح فکر آخرہ، جب خدا خوفی ڈیولپ ہو جائے گی، اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر آ جائے گا، سینس آ جائے گی، ڈیفینیٹلی آپ کی پرسنالٹی میں ایسی چینجز آئیں گی، آپ بھی حیران رہ جائیں گے، آپ ویجیلنٹ ہو جائیں گے، آپ بہت زیادہ خیال کرنے والے ہو جائیں گے، آپ اکاؤنٹیبلٹی کا خیال کرنے والے ہو جائیں گے۔ سو ریولوشنری چینجز ان لائف۔ تو مکی سورج کی مین تھیمز یہ دو ہیں، اور بھی ہیں لیکن مین دو ہی ہیں۔ مدنی سورج معاملات پہ بات کرتا ہے زیادہ، معاملات کی بات ہوئی، عبادات کی بات ہوئی، اس میں ہمارے ظاہر ہے ایک معاشرہ بنا مدینہ میں جا کے، تو ظاہر ہے معاشرتی پہلو کو مد نظر رکھتے اللہ رب العالمین نے جو رولز اینڈ ریگولیشنز بتانے تھے وہ بتائے۔ سورہ حجرات جیسے مدنی سورہ ہے، ڈیفینیٹلی اس میں معاشرتی، ہمارے جو معاشرتی نظام ہے اسلام کا، سوشل سسٹم جو ہے ہمارا، جو مینرز ہیں، جو ایتھکس ہیں، اس حوالے سے بہت ڈیٹیل بات ہوئی۔ بہرحال کرکس یہ ہے کہ مکی سورج کی تھیم اور مدنی سورج کی تھیم یہ بھی پتہ ہونا بہت ضروری